الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ بزم تصورات سجی تھی ابھی بزم تصورات سجی تھی ابھی نگاہوں میں مدینے کی گلی تھی ابھی اور جبریل امین ملائکہ سے معلوم کر رہے تھے جبریل امین ملائکہ سے معلوم کر رہے تھے کہ کس کی زبان پر نعت مصطفیٰ سجی تھی ابھی کس کی زبان پر نعت مصطفیٰ سجی تھی ابھی غلامان مصطفیٰ آقا کریم علیہ السلام کی بزم مبارک کا حصہ بننے والے حضرات دعائے کریمہ احباب کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ اس موقع کی بات ہو رہی ہے جب سرکار علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی توحید اپنی رسالت کی بات کی آقا کریم علیہ السلام نے کفار کو مشرکین کو یہ فرمایا کہ رب ذوالجلال کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے اور کہ اس کا بیٹا ہوا رسول ہو نائب ہو اور جو تم بتوں کے آگے جھوٹے ہوئے ہو تم بھی جھوٹے ہو کہ بت بھی جھوٹے ہیں اب وہ لوگ دلیل مانگنے لگے کہ رب ایک ہے تم رب کے رسول ہو کہ رب ایک کے ہونے پر دلیل کیا ہے اور رسول ہو اس پر دلیل کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 سال میں تمہارے اندر گزار ارشاد فرمایا کہ 40 سال تمہارے اندر میں گزار چکا ہوں اور دیکھ لو میں نے اعلان کیا اپنی نبوت کا اپنی رسالت کا اعلان سے پہلے اے مشرکو اے کافرو تم مجھے صادق بھی کہہ چکے ہو نہ ماننے والوں مان چکے ہو رب کا رسول اتنی شانوں والا ہے اور آمین بھی ہے صادق بھی ہے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت ہے دوزخ ہے فرشتے ہیں سابقہ انبیاء اور رسول ہیں اب وہ اعتراض کرنے والے سوال کر رہے ہیں جنت کے ہونے پر دلیل کیا ہے دوزخ کے ہونے پر دلیل کیا ہے سابقہ انبیاء کی نبوت پر دلیل کیا ہے سابقہ کتابوں پر دلیل کیا ہے رب ہے اس کے ہونے پر دلیل کیا ہے میرا نبی یہ فرما رہا ہے 40 سال سے تمہارے اہل سنت کا عقیدہ سنو مقدروں والو سرکار علیہ السلام نے ایک ہی جواب دیا اعتراض کیا ہوتا ہے رب کے ہونے پر دلیل دو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 سال تمہارے اندر گزار سال بھی گزرے ہیں مہینے بھی گزرے ہیں ہفتے بھی گزرے ہیں اور گھنٹے بھی گزرے ہیں منٹ بھی گزرے ہیں میرے اعلان سے پہلے تم یہ اقرار کر چکے ہو صادق بھی ہے امین بھی ہے اور اسی زبان سے میں اعلان کرتا ہوں رب ہے میں رب کا رسول رب ہے میں رب کا رسول ہوں اب توجہ طرف بات یہ ہے نبی پاک علیہ السلام رب کے ایک ہونے کی دلیل ہے اپنی نبوت کے لیے سرکار علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی دلیل ہے جنت دوزخ کے ہونے پر نبی پاک علیہ السلام کی زندگی دلیل ہے اور فرشتوں کے ماننے پر
نبی پاک علیہ السلام کی ذات دلیل ہے، جس کو اللہ رب العالمین الہ ہونے پر اپنے نبی کو دلیل بنا رہا ہے، اس کی زندگی کیسی پاک ہوگی؟ اس کی زندگی پر اعتراض کرنے والے اور اس نبی کو اپنا بڑا بھائی کہنے والے کہاں کھڑے ہیں؟ اہل سنت خیال رکھو کہ وہ عقیدہ ہے جو صحیح معنوں میں صدیق کا عقیدہ ہے، جو صحیح معنوں میں فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، جو عثمان غنی کا عقیدہ ہے، جو مولا علی کا عقیدہ ہے، اور بات آگے چلاؤ جو جناب والا جبریل امین کا عقیدہ ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام، میری بات غلط ہو سکتی ہے، علامہ صاحب کی بات غلط ہو سکتی ہے، معلم الملائکہ استاد الملائکہ سے پوچھو تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، جو اس دور میں بریلوی عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جبریل امین کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر ایک نبی کو دیکھا ہے، بڑے قریب سے ہو کر دیکھا ہے، ذرا یہ بتا کوئی مجھ محمد جیسا ہے؟ معلم الملائکہ کہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں نے آدم علیہ السلام کا زمانہ پایا، نوح نبی اللہ کا زمانہ پایا، ابراہیم خلیل اللہ کا زمانہ پایا، سوا لاکھ نبی اور رسول کا زمانہ پایا، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی کہتا کلب تو مشارق الارض و مغاربہا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ میں نے مشارق مغارب کو شان سے دیکھا ہے، کمری والے تیرے جیسا اعلیٰ حضرت بھی یہی کہتے ہیں اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ اور سرکار نبی پاک علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ پہلے یہ ہوتا تھا ایک نبی آیا، گناہ امت کے بڑھتے گئے اور امت کو رائے حق بتانے کے لیے دوسرا نبی آ جاتا۔ بات سمجھو، آدم علیہ السلام آئے، اپنا وقت گزارا، تبلیغ کی، لوگ گناہ کرتے رہے، دوسرا نبی آ گیا، تیسرا نبی آ گیا۔ پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، سرکار کے بعد نبی نے آنا نہیں، اس امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ کون کرے گا رہنمائی؟ ایک بستر اٹھانے والے کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ خشک تبلیغی نہیں کر سکتے اس لیے کہ بنیاد ہی غلط ہے۔ جس نبی کی زبان پر ہم نے رب کا ایک مانا، جس نبی کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے فرشتوں پر ہم نے ایمان لایا، کتابوں پر ہم نے ایمان لایا اور سابقہ انبیاء پر ہم نے ایمان لایا، اس نبی پر شک کرنے والے تبلیغ کر سکتے نہیں، اہل سنت کا مقدر ہے۔ لہذا سرکار علیہ السلام کے غلاموں، سرکار کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، تبلیغ کون کرے گا؟ یہ انبیاء اور رسول کا سسٹم کون چلائے گا؟ یہ صوفیہ چلائیں گے، اولیاء اللہ چلائیں گے۔ جس طرح قبلہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے فیض بڑھتا جا رہا ہے اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، ان بزرگوں کی کوئی مثال نہیں۔ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، مین گیٹ سے انٹر ہوتا ہے، وضو کرنے لگتا ہے، نماز کی تیاری شروع کر دیتا۔ یہ نہیں کہ میں ان کے مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میں کہتا ہوں صحیح معنوں میں جو شریعت کو تقسیم کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا وہی وارث ہے، اور نذرانے لینے کا بھی وہی حقدار ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں دین کا کام کرتا ہے۔ اور دور حاضر میں نظروں کے لیے سبھی پیش ہوتے ہیں لیکن دین سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس طرح کے فراڈیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی امت لوٹی جا رہی ہے، ہر حوالے سے صحابہ اکرام کی گستاخی ہو رہی ہے، اہل سنت سے ڈرا دیا، اور اسی طرح ناموس رسالت کی بات ہوئی، اہل سنت سے ڈرا دیا۔ جہاں بھی ضروریات دین کے حوالے سے چوروں نے
چوری کرنا چاہی تو اہل سنت نے پیرا دیا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا دب کے بولو سبحان اللہ دب کے بولو سبحان اللہ اور سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے اللہ رب العالمین اس پاک محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے